نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر قد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ، سورہ المائدہ آیا مقدسہ نمبر 19 جو احمد عیسیٰ نے اپنا رسول ہونا ثابت کیا ہے، اور یہی آیا مقدسہ میں سناؤں گا آپ کو احمد عیسیٰ کی زبانی۔ میں نے تو پڑھ دی ہے نا، دوبارہ پھر میں پڑھوں گا۔ پہلے آپ احمد عیسیٰ کا یہ پڑھنا اور پھر اس پہ اپنی نبوت کا ثبوت دینا، دلیل دینا، وہ سنو کہ جتنا یہ آدمی جہل ہے میں نے نہیں دیکھا، یہ کتنا جہل ہے۔ اب آپ تھوڑا سا سماعت فرمائیں، بعد میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ یا اہل الکتاب، اے وہ جو الکتاب کے اہل ہو، الکتاب کے آسمان و زمین، اے وہ جن کو آسمان و زمین کی ذمہ داری دی گئی تھی، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے اہل کتاب، نہ عیسائی نہ یہودی، ان سے الکتاب لے لی گئی تھی واپس۔ الکتاب کی ذمہ داری آج سے 14 صدیوں قبل تمہیں دی تھی، یہ ذمہ داری تم لوگوں نے اٹھائی تھی۔ قد جاءکم رسولنا، قد تم اپنی تحقیق کر لو، گھوڑے دوڑا لو، تمہارے سامنے یہی آئے گا۔ کیا آئے گا؟ آ گیا تم میں، تم ہی سے رسولنا، ہمارا بھیجا ہوا، تمہارے رب کا بھیجا ہمارا رسول آ گیا۔ یبین لکم، کیا کر رہا ہے؟ کھول کھول کر واضح کر رہا ہے تم کو، تمہاری حقیقت تمہاری چیک کر رہا ہے، علی فاتح من رسولی، جو کچھ بھی تم نے ہمارے رسول سے افترا کیا ہوا تھا، جو بھی رسول سے منسوخ کیا ہوا تھا، بکواس محمد نے یہ کہا، محمد نے وہ کہا، محمد نے اسے صلاۃ کہا، محمد نے اسے حج کہا، محمد نے اسے زکات کہا، محمد نے اسے تجارت کہا، محمد نے اسے دعوت کہا، محمد نے کہا میں آخری نبی آخری رسول ہوں، جو کچھ بھی تم ہمارے رسول سے یعنی جو تم نے گھڑ کر اس سے منسوخ کیا ہوا تھا، وہ سب کا سب کھول کھول کے رکھ دیا تمہارے اوپر، تمہاری حقیقت چاک کر کے رکھ دی۔ اور مزید کیا کھول دیا؟ کیا جو تمہارا ہمارے رسول سے منسوخ کر رہے تھے، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں کوئی بھی کسی نے بھی نہیں آنا، نہ بشیروں میں سے کسی بشیر نے آنا ہے، نہ نذیروں میں سے کسی نذیر نے آنا ہے، یعنی نہ ہی جو شروع میں رسول آتا ہے اس نے آنا ہے، اور نہ ہی جو متنبع کرنے والا تھا جب جس کی موجودگی میں عذاب دیا تھا اس نے آنا ہے۔ اب کسی نے نہیں آنا، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، یعنی کہ محمد آخری تھا، محمد کے بھائی کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم ہمارے رسول سے افطرا کر رہے تھے، رسول سے یہ بکواس منسوخ کر رہے تھے کہ محمد نے کہا تھا کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں میرے پاس۔ فقد پس قد، تم
تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دے گی. لو اب اس وقت کچھ سنائی دے رہا ہے، کچھ دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو سنائی دے رہا ہے اور جو دکھائی دے رہا ہے، تحقیق کرو یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے جو تمہیں سنائی دے رہا ہے؟ کس کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ یہ کون ہے جو تمہیں بھی دکھائی دے رہا ہے؟ قد، جب تم تحقیق کرو گے، سمجھو گے، تو تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ ہے، جو حق ہے، جس کے علاوہ کچھ اور سامنے آئے نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ جاءکم بشیر و نذیر، آ گیا تم میں، تم ہی سے بشیر اور نذیر. یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب رد کر کے دکھاؤ. اب آؤ میدان میں. واللہ علی کل شیء قدیر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک تم محمد سے یہ افطرا کیوں کر رہے تھے؟ کیوں جھوٹ منسوب کر رہے تھے کہ محمد نے کہا تھا کوئی بشیر نہیں آئے گا، کوئی نذیر نہیں آئے گا، یعنی دروازہ بند، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی رسول نہیں آئے گا. کیوں کہہ رہے تھے؟ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہے ہر اس شے پر جو کچھ بھی اس نے قدر میں کیا ہوا ہے. تو اللہ نے رسولوں کو بھیجنا قدر میں کیا. کب؟ رسول تب بھیجا جاتا ہے جب نہ صرف ضلال مبین ہوتی ہیں، بلکہ اس وقت کوئی حق کا طلبگار ہو. رسول کب بھیجا جاتا ہے؟ جب گمراہیاں. آپ نے احمد عیسیٰ کا یہ بیان، اب لنک خود اس کے حوالے نکال لیں گے، انہیں بڑا پتہ ہے اس کا. اب میں نے یہ سنایا اس لیے کہ یہ آیا مقدسہ دوبارہ میں سناؤں اور آپ پھر اس کی دوبارہ اپنا موبائل نکال کے اس کا لنک نکال کے سنیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ. اب یہ پڑھ رہا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین، یعنی لفظ ہی اس نے بالکل غلط پڑھا ہے. اور جس کو اوپر سے دیکھ کر لفظ پڑھنا نہیں آتا، جس کو اوپر سے دیکھ کر لفظ پڑھنا نہیں آتا، وہ گدھے کا بچہ ہے یا انسان کا بچہ ہے؟ وہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ لفظ پڑھ رہا ہے، دوبارہ اس کا میں نے یہ سن لو جو میں نے بھی سنایا ہے، اور اپنے لنک نکال کے دیکھو. یبین لکم علی فترۃ، لفظ فترۃ، یہ پڑھ رہا ہے علی فترۃ، علی فترۃ. آگے لفظ ہے من الرسول، رسول کی جمع ہے رسول، رسولوں میں سے. یہ صرف ایک رسول حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے کہ اس پر تم نے بہتان باندھا. اس نے کب کہا تھا کہ یہ حج اس طرح کرنی ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، اس پر تم نے بہتان، یعنی نماز، حج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا جاتا ہے کہ انہوں نے تو ایسا کہا ہی نہیں. لفظ من الرسول، رسولوں میں سے، ہاں رسول کی جمع ہے، رسولوں میں سے. اب یہ پڑھ رہا ہے محمد ایک رسول، اس پر تم نے بہتان باندھا، اس پر تم نے بہتان باندھا. اس نے کب کہا تھا کہ حج کرنا ایسے کرنا ہے، حج نماز ایسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ایسے دینی ہے؟ یہ تم نے ان پر بہتان باندھے. یعنی رسول کو ایسے پتہ نہیں کہ جمع کا لفظ ہے یا واحد کا، کیونکہ یہ نا چیلنج اس کے باپ کی قبر سے فوری نکل آتا ہے. نہ اس کو پتا، نہ اس کے حواریوں کو پتا کہ یہ لفظ تو جمع کا ہے. من الرسول لفظ جمع کا ہے، من علیحدہ الرسول جمع کا ہے. افطرا باندھا تم نے رسولوں پر، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
بارے میں یہ آیا مقدسہ ہے، اور ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب۔ اس نے کہا کہ نہیں، اہل کتاب سے مراد تم آسمان والے ہو نا، تم آسمان والے ہو، تو یہ مسلمان تم مراد ہو، مسلمان تم مراد ہو۔ گدھے کے بچوں کو اوپر سے لے کر میں اس لیے کہتا ہوں، نہ اسے مفہوم کا پتہ، نہ اسے تلفظ کا پتہ، نہ اسے لفظ کا پتہ۔ پھر تم کہتے ہو کہ جناب تم زبان سنبھال کے بات کرو، ہم اب اس کا یہ مقابلہ کیا کرے گا جب بولو گے؟ اسے یہ نہیں پتا کہ لفظ ہے من الرسول، رسولوں میں سے، رسولوں میں سے۔ اب تو اس کا میں سلیس صاحب کو ترجمہ سنا دوں، جس سے احمد عیسیٰ کے ماننے والے، احمد عیسیٰ کے ماننے والے چبڑ وہ الرجی کے۔ پہلے ہم اس کا سلیس سا ترجمہ کر لیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب ضرور تمہارے پاس آیا ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے۔ جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکامات بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو، ان تقولو، یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا نہیں آیا اور نہ ڈر سنانے والا۔ پس تحقیق کر لو، پس ضرور آیا تمہارے پاس ایک خوشخبری سنانے والا اور ایک ڈر سنانے والا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی تمام چیزوں پر مکمل قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ رسول کب آتا ہے؟ جب تک کیا ہے اس کا، جب قدر میں کر دیا ہو۔ اب یہ قدر میں کرنا، جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تلفظ اس کا صحیح نہیں، اور اسے نہیں یہ پتا کہ آگے لفظ جمع کا ہے، من الرسول ہی ہے، اب وہ بھی کہتا ہے آؤ مقابلے میں، اور گدھے کے بچے اوپر تو دیکھ، جس ترجمے کو، جس بات کو، جس لفظ کو تو بدل رہا ہے، وہ تو تیری قدر سے بھی علیحدہ ہے، تیری قدرت سے بھی علیحدہ ہے، تیری طاقت سے تجھے پتہ ہی نہیں، اندھوں کی طرح بیان تو کر رہا ہے۔ لفظ جمع کا ہے، اور اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ اہل کتاب سے مراد مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کو جب اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، لہذا یہ بیان بالکل جھوٹ اور کیا کہتے ہیں فراڈ پہ مبنی ہے۔ یہ احمد عیسیٰ کا بیان بالکل فراڈ پہ مبنی ہے۔ اسے تو پتہ ہی نہیں کہ لفظ جمع کا کہاں ہے اور وید کہاں ہے۔ آگے بیٹھے ہوئے اندھے سے وہ تو خود جاہل ہیں، جی استاد جی، جی استاد جی، جس کو یہ نہیں پتا۔ پیچھے بھی اہل کتاب کا ذکر یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے، آگے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ تھوڑا سا پیچھے جائے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ احباہ، کہ کہا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ہم اللہ کی اولاد ہیں، ہم اس کے پیارے ہیں، احباہ، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ قل، کہہ دو محبوب، یا رسول اللہ آپ ان سے کہو،
فَلِمَا تُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بس کیوں تم عذاب لیتے ہو اپنا گناہوں کے بدلے، بِذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں کے بدلے کیوں عذاب لیتی ہو؟ یعنی اللہ کا شریک بنا کر، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا کر. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ کہنے لگے کہ تم ایک بشر ہو، بشر پیدا کیے گئے ہو، ممن خلق، جس طرح باقی مخلوق پیدا ہوئی اسی طرح. یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے وہ بخشتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب کرتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اللہ کا ہی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تمام مخلوق اسی کی ہے اور سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یا اہل الکتاب، یہودی مراد ہیں، عیسائی مراد ہیں، اور احمد عیسیٰ کے سارے وڈکے مراد ہیں. احمد عیسیٰ ان جیلوں میں اپنا روب جمانے کے لیے اوپر سے پڑھنا بھی نہیں آتا، صحیح پڑھنا بھی نہیں آیا، اور پھر پتہ نہیں کہ رسول جمع کا صیغہ ہے. ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ اے اہل کتاب، ضرور تمہارے پاس آیا ہمارا رسول جو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ، جو موقوف ہوا، پیچھے ہوا. کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پر جو تم نے بہتان باندھے، فترۃ کا معنی بہتان کر دیا، جو پیچھے گزر چکا اس بات تو یہ ہے، لیکن بہتان باندھتے ہو تم. آگے لفظ الرسل، یہ جمع ہے رسولوں میں سے. پہلے جو رسول ہوئے آقا علیہ السلام سے پہلے، محمد عربی سے پہلے جو رسول ہوئے ان کا ذکر ہے، ان کی بات ہے جو پہلے گزر گئے ہیں. ہمارے پاس سے پیغمبر تمہارے پاس آئے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا، اور اب تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے جو نذیر ہے، کو جو بشیر ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک محمد عربی کا یہ زبردستی جو تقدیر میں لکھا ہے نا قدر میں لکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے. تجھے نبی بھیجا ہے، تجھے اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک نہیں آتا، تجھے نبی بھیجا ہے. ایسے چبل کو نبی بھیجنا ہے، ایسے جیل کو نبی بھیجنا ہے جو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہ آئے. پھر قرآن پاک میں یہ لفظ ہے من الرسول، رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ساتھ ایسا تم نے کیا. اور یہ اس لیے رسول بھیجے گئے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم میں تو کوئی بندہ ہی نہیں آیا جو تیرا یا اللہ ڈر سناتا، تیری اپنا رضا کی خوشخبری سناتا، تیری جنت کی خوشخبری سناتا، تو راضی ہوتا. وہ تو تم یہ نہ کہو ان تقولوا ما جاءنا، یہ نہ کہو کہ کوئی تمہارے پاس آیا ہی نہیں. اور وہ آنے والا نبی علیہ السلام ہے، بشیر ہیں، خوشخبری دینے والے تمام انبیاء پہلے جو گزر گئے ہیں. تیرا تو اس میں ذکر نہیں. پھر یہ ماضی کا سکھا ہے، جاءنا، یہ نہ کہو کہ ہم میں کوئی نبی نہیں آیا ماضی میں. اسے یہ پتہ ہی نہیں کہ جاءنا کون سا سیگا ہے. اوپر سے ترجمہ دیکھ کے بیان کرتا ہے یہ بشیر تمہارا بیٹھا ہے، یہ نذیر بیٹھا ہے. لا خلانت ہے، یہ بشیر ہے، یہ نذیر ہے، جس کو اوپر سے دیکھ کے پتہ نہیں کہ رسول کون سا سیگا ہے. اور لفظ یبینہ کیسے پڑھنا ہے، یبین کون سا سیگا ہے یہ بتا دو. یبین جو لفظ کھول کھول کے بیان کرتا ہے یہ کون سا سیگا ہے میں بتاتا ہوں. فعل مضارع غیر مذکر غیب کا سیگا ہے، پہلا سیگا. باب تفعیل سے بیانہ یبین، تبیین، تفعیل،
اس سے یہ یبینا لفظ ہے، واحد مذکر غیب فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے وہ رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے فاتراتن کا معنی افطراء ہے ہی نہیں، یہ اس کے ترجمہ ہی غلط کیا ہے، یہ اس نے بات ہی غلط کی ہے، اس کا معنی بہتان باندھنا لفظ ترجمہ ہی نہیں، اس کا مفہوم ہی نہیں، معنی ہی نہیں، اور جو مفہوم اور معنی کو بدلے وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کہتا ہمیں کہ تم نے قرآن کو بدل دیا، اب فتراتن کا معنی ترجمہ بتانا، مفہوم بتا، معنی بتا، اس کے حوالے بھی سارے اکٹھے ہو کے بتاؤ، اس کا معنی افطراء بہتان باندھ کر اپنا بہتان کر کے دکھاؤ۔ فتراتن لفظ ہے نا، فتراتن، فتاتن پڑھ رہا تھا، فتراتن لفظ ہے، فتراتن، یہ فتراتن کا ترجمہ یا مفہوم جو اس نے بیان کیا ہے، معنی بیان کیا ہے، اس کا سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جو اس حرام زادے نے ترجمہ کیا ہے، یہ بتاؤ کہ فتراتن کا معنی افطراء ہے جو اس نے ترجمہ کیا ہے، جو اس نے مفہوم بیان کیا ہے۔ اور اگلا لفظ وہ ہے من الرسول، رسولوں میں سے، ایک رسول کی بات نہیں، یہ جو اس نے ترجمہ یا مفہوم بدلا ہے یہ نبی ہے، ولی بھی نہیں، اسے تو علم ہی نہیں، جہالت بھری ہوئی اس کے اندر، اوپر سے دیکھ کر اسے یہ نہیں پتا کہ میں کیا بھونک رہا ہوں۔ بالکل قرآن پاک اٹھاؤ، سارے تمہارے پاس نہیں ہے تو گھر میں پڑا ہوگا، اٹھا کے دیکھو، کیا یہ محمد عربی کا ذکر جو یہ کر رہا ہے کہ تم نے بہتان باندھ دیا محمد عربی پر بہتان باندھ کا یہ مفہوم ہے؟ فتراتن کا معنی افطراء، بہتان باندھنا، یہ افطراء کا معنی ہے، یہ لفظ افطراء ہے، فتراتن کا معنی بہتان باندھنا ہے۔ کس نے ترجمہ کیا یہ؟ احمد عیسیٰ نے، جاہل آدمی نے، اجاڈ آدمی نے۔ بولو آگے ہیں مقابلے میں، ہم آگے ہیں مقابلے میں، اس کا سارے حواری اور احمد عیسیٰ مل کر جواب دو۔ یہ ویڈیو کافی وائرل کر رہے ہو تم، فتراتین کا معنی بہتان کا، یہ جو بہتان ترجمہ کیا، یہ بہتان نکال کے دکھاؤ، وہ کون سی ڈکشنری ہے، وہ کون سی لغت ہے، وہ کون سی لغات ہے جو احمد عیسیٰ کے باپ کی قبر سے نکلتی ہے، وہ ہمیں بھی دکھاؤ تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ رسول جو ہے جمع، اس پہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کو کیسے منتخب کیا گیا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور محمد عربی نے نماز کا حکم دیا ہے، اور تو کوئی حکم دے نہیں سکتا، کسی کی جرت نہیں کہ آقا علیہ السلام نے جو نماز پڑھی کو دوسرا وہ پڑھ سکے، وہ بات کر سکے۔ اب یہ ترجمہ پھر میں بامحاورہ ترجمہ، اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا، تو اب تمہارے پاس یہ رسول پیغمبروں کا سلسلہ منقطع رہا، فتراتن منقطع رہا، رک جانا، ٹھہر جانا، من الرسول، رسولوں میں سے، رسولوں کا سلسلہ جو اللہ نے بند فرما دیا، تو اب ہمارے رسول نے تمہیں کھول کر بتایا، اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، جو تم سے ہمارے احکامات بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہ آیا تھا۔
اور نہ ہی ڈرانے والا آیا تھا۔ پس ضرور تمہارے پاس آ گیا محمد عربی بشیر خوشخبری سنانے والا، بس تمہارے پاس آ گیا محمد عربی خوشخبری سنانے والا اور نذیر اور ڈر سنانے والا۔ یہ محمد عربی کا قرآن ہے، اور یہ ضمیر بھی بشیر اور نذیر کی اور جا آ کی محمد عربی کی 1400 سال پہلے ماضی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب کوئی نہیں آیا، اب نبی کوئی نہیں آیا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اس نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ یہ میری پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، جس پہ میں نے پورا ایک آدھے گھنٹے کا درس دیا ہوا ہے کہ نبوت کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا ہے۔ اب جتنے بھی نبی جھوٹ بولیں اور ان کو الو کے پٹے حرام زادوں کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، ایسے نبی ہیں۔ قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، قرآن کے تلفظ کا پتہ نہیں۔ جیسے یہ احمد عیسیٰ، یہ بھی اس نے تلفظ جو دونوں پڑھے ہیں، یبینہ آگے لفظ ہے من الرسولی، تو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا ایک ہی، حالانکہ جمع ہے۔ فترتم من الرسولی، منقطع ہو گیا ایک سلسلہ رسولوں کا، رک گیا، اللہ نے روک دیا۔ اور پھر 500 سال بعد، پونے 600 سال بعد، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام آئے، اور قرآن پاک نبی علیہ السلام کا یہ 1400 سال پہلے کی ماضی ہے۔ آج جو بھونکے گا وہ غلط بھونکے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے۔ بشیر بھی نبی علیہ السلام، نذیر بھی نبی علیہ السلام، اور جس کے لیے کہا گیا کہ اب تمہارے پاس اللہ کا رسول آ گیا ہے اور بشیر اور نذیر آ گیا ہے، وہ محمد عربی ہیں۔ آؤ میدان میں اوپر سے حرام زادے کو تو پڑھنا نہیں آتا، تو چینل بڑے کرتا ہے۔ آؤ میدان میں، فترات ان کا ترجمہ غلط کیا۔ من الرسولی، رسول ایک نہیں ہے، جمع ہے رسول کی، رسول کی جمع اور رسول، اب اسے تو پتہ ہی نہیں، کیونکہ گدھے کا بچہ ہے نا جو مسلمانوں کو کہتا ہے آؤ گدھے کے بچوں، اور گدھے کا بچہ خود ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہو سکتا ہے خنزیر کا بچہ ہی ہو، محمد کے فلٹر سے آیا ہے نا، تو بعد محمد کو بدل رہا ہے۔ محمد بشیر ہے، محمد نذیر ہے، اب خود بن بیٹھا ہے بشیر تے نذیر، اوپر سے جو ہے نا فترات ان کا ترجمہ نہیں آیا۔ اور یبینو لفظ ہے، یبینو وہ غلط پڑھ رہا ہے۔ سنو، جس کو اوپر سے دیکھ کے یہ پتہ نہیں تلفظ کا، اور جس کا حرام زادے کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اوپر سے تلفظ کا ترجمہ نہیں آتا، وہ بھی رسول بننے کے لیے بڑا آؤ میدان میں، آ گئے میدان میں۔ گدھے کے بچے یہ ترجمہ کر صحیح یا مفہوم صحیح بیان کر۔ فترتن من الرسول، منقطع کر دیا گیا تھا انبیاء کا سلسلہ۔ پھر نبی علیہ السلام آئے، 1400 سال پہلے تشریف لائے، وہی بشیر ہیں، وہی نذیر ہیں۔ اب کوئی بشیر یہ بیٹھا ہوا ہے، گدھے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، حرام زادہ بیٹھا ہوا ہے، خنزیر کی اولاد بیٹھا ہوا ہے، قرآن کو بدلنے والا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ قرآن پاک کو کوئی بدلے۔ یہ بشیر اور نذیر محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1400 سال پہلے جا آ ماضی کا سیغہ ہے، جا آ ماضی کا سیغہ ہے، اب کی بات نہیں۔ جا آ قرآن کو بدلنا بھائی، تجھے قدر میں کر دیا، تجھے تو قدر کا پتہ ہی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر مکمل طاقت رکھتا ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے بند کیا ہے، خاتم النبیین، اس نے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرما دیا، کوئی کسی بندے نے نہیں کیا، اور جو اس کو جاری کرے گا وہ حرام زادہ ہوگا۔
بالکل حرام زادہ ہوگا. وہ اپنے نطفے کا پتہ کرائے. ولید ابن مغیرہ کی میں بات اکثر نون والقلم میں سناتا ہوں کہ ولید ابن مغیرہ نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بہت زیادہ گستاخی کر دی، جس میں اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے سورت نون والقلم قلم سورت اتار دی اور اس میں 9 عیب ظاہراً اللہ نے اس کے گنائے، اور 10واں عیب جو تھا وہ پوشیدہ تھا. وہ پوشیدہ کیا عیب تھا؟ اتلم بعد ذالک زنیم. محبوب اس کی باتوں پہ نہ جاؤ، یہ ہے ہی حرام زادہ. اتلم بعد ذالک زنیم، جو ہماری آیات کو بدلتا ہے اور ہمارے رسول کی شان کو بدلتا ہے اور ہمارے رسول کے القاب کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، یہ ہے ہی حرام زادہ. آمد عیسیٰ قرآن پاک کی آیت ہے. جو ہمارے رسول کی عیب نکالے، نماز کے عیب نکالے، حج کے عیب نکالے، زکوٰۃ کو منسوخ کرے، یہ ہے ہی حرام زادہ، بالکل حرام زادہ. یہ بشیر تو نذیر محمد عربی ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ رسول کی جمع کیا ہے. رسول، را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، رسولو. اب اکٹھا من الرسولی، من کی وجہ سے آخری لام کے نیچے زیر آ گئی، من جارے اور رسول لفظ مجرور ہے اور آخری حرف مجرور جو ہوتا ہے نا اس کے نیچے جار ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے. اسے تو یہ نہیں پتا. یہ تو گرامر والے جانے گا، جو گرامر کو جانتا ہے. یہ تو صرف گدھے کا بچہ ہے. جہل اجنڈ حرام زادہ ہے بالکل. اتلم بعد ذالک زنیم. یہ تخلص، یہ لقب صرف محمد عربی کے ہیں اور خاتم النبیین. اس رب نے ختم فرما دیا نبوت کا سلسلہ، اس رب نے ختم فرما دیا نبوت